شہر شبان ہے۔ کوئی زمانہ تھا کہ یہاں پر ایک نام بہت زیادہ جانا جاتا تھا۔ ایک مشہور تاجر قاسم بن ابراہیم، جسے ابو حذیر بھی کہا جاتا تھا، اس کی زندگی کامیابی سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایک دن اس کے لیے بہت خاص دن تھا جب وہ اپنے بیٹے کو پہلی مرتبہ تجارت پر بھیجنے والا تھا۔ صبح سویرے اس نے عبداللہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور 100 دینار دیتے ہوئے کہا، بیٹا آج تمہارے سفر کی شروعات ہے۔ 10 دینار نہیں تمہاری زندگی کی 100 دینار نہیں تمہاری زندگی کی پہلی آزمائش ہے۔ اس رقم کو عقل مندی سے خرچ کرنا اور ہمیشہ ایماندار رہنا۔ اس کا بیٹا دنیا دیکھنے کے شوق میں تھا۔ 100 دینار لے کر خوشی خوشی بازار کی طرف چل پڑا اور پہلی بار اتنے بڑے ہجوم کا حصہ بنا تھا۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ اور دکانیں ہی دکانیں، ہر دکان پر اپنے مال کی تعریف کرنے والے دکاندار اور خریداروں کا ہجوم دیکھ کر بہت پرجوش تھا۔ بازار میں کچھ آگے بڑھتے ہوئے عبداللہ نے ایک عجیب منظر دیکھا، جس نے اس کے بڑھتے قدم وہیں روک دیے۔ ایک چوراہے پر کچھ لوگوں نے ایک مردہ جسم کو لٹکایا ہوا تھا، وہ اس پر لاٹھیاں برسا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر عبداللہ حیران رہ گیا۔ جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ایک بوڑھے شخص نے عبداللہ کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہنے لگا، یہ شخص بڑا قرض دار تھا اور 100 دینار قرض ادا کرنے سے پہلے مر گیا۔ اب اس کا کوئی والی وارث بھی نہیں۔ ہم اسے اس لیے مار رہے ہیں تاکہ آنے جانے والے لوگ رحم کھا کر کچھ رقم دے جائیں، یہاں تک کہ اس کا قرض پورا ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اسے دفنا دیں گے۔ یہ سن کر عبداللہ کا دل پنسیاں ہو گیا۔ اس نے فوراً کہا، اگر صرف 100 دینار کا مسئلہ ہے تو یہ لو میرے پاس 100 دینار ہیں، رکھ لو، اس بیچارے کو سکون سے دفنا دو۔ سب لوگ حیران ہو کر عبداللہ کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے فوراً لاش کو اتارا اور اسے دفنا دیا۔ عبداللہ دل میں عجیب سی تسلی لیے واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر واپس پہنچ کر اس نے اپنے والد کو سارا قصہ سنایا۔ والد نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور پھر مسکراتے ہوئے مزید 100 دینار عبداللہ کو تھما دیے۔ اس مرتبہ اس نے بازار جا کر مال خریدا اور ایک قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ جب وہ قافلے کے ساتھ شہر سے باہر نکلا تو وہ سوچنے لگا کہ اگر سفر کے دوران مجھے کوئی مشکل پیش آئی تو کیا یہ قافلے والے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے یا مجھے چھوڑ دیں گے؟ چنانچہ اس نے قافلے میں شامل ایک شخص کے پاس جا کر کہا، میرے بھائی، کیا تم مجھے پانی کا ایک مٹکا دے سکتے ہو تاکہ میں قریب کے تالاب سے پانی بھر لاؤں؟ قافلے والے نے فوراً اسے مٹکا تھما دیا۔ وہ پانی بھرنے کے بہانے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گیا اور غور سے دیکھنے لگا کہ قافلہ اس کا انتظار کرتا ہے یا نہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ قافلہ آگے بڑھنے لگا، اس کی پرواہ کیے بغیر، اس کی نظروں سے بوجھل ہو گیا۔ تاجر کے بیٹے نے افسردگی سے کہا، بالکل ایسا ہی ہے، اگر میں کہیں پیچھے رہ جاؤں یا کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں تو یہ لوگ مجھے کبھی یاد نہیں کریں گے اور نہ ہی مجھے تلاش کریں گے۔ اس احساس میں اسے نا امید کر دیا۔ وہ شہر کی طرف واپس لوٹ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے سوچا کہ قسمت کو ایک مرتبہ پھر آزمایا جائے، شاید اگلا قافلہ بہتر ہو۔ اس نے دوبارہ اپنا سامان تیار کیا اور ایک نئے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا، لیکن جلد ہی وہی ہوا جو اس کے ساتھ پہلے ہو چکا تھا۔ قافلہ اس کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گیا اور وہاں پھر سے تنہا رہ گیا۔ تیسری مرتبہ جب وہ نئے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا اور حسب عادت پیچھے رہ گیا تو اس کے ساتھیوں نے اس کی غیر موجودگی کو فوراً محسوس کیا۔ اسے اپنے ساتھ نہ پا کر قافلے والے رکے، اس کے بارے میں فکر مند ہوئے اور اسے تلاش کرنے کے لیے واپس لوٹے۔ جب میں اسے تلاش کر کے واپس لائے تو تاجر کے بیٹے نے دل میں اطمینان سے کہا، یہ لوگ بڑے سچے ساتھی ہیں، میں ان پر ہر طرح سے بھروسہ کر سکتا ہوں۔ قافلہ اب اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا، یہاں تک کہ شام کا وقت ہوا اور میں نے ایک اچھے مقام پر پہنچے۔ انہوں نے رات گزارنے کے لیے بڑا
پڑاؤ ڈالا اور کھانے کی تیاری شروع کی۔ تب ہی ساتھ ہی بستی سے ایک نوجوان نمودار ہوا جس کے چہرے سے بہادری جھلک رہی تھی۔ وہ سیدھا تاجر کے بیٹے کے پاس آیا اور بے باک انداز میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے تاجر کے بیٹے سے کہا، میں ایک مسافر ہوں، کیا میں کچھ دن اس قافلے میں شامل ہو سکتا ہوں؟ عبداللہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، اگر آپ واقعی ہی جو ہے نا وہ مسافر ہیں تو آپ کو ایک خادم کی ضرورت ہوگی۔ تاجر کے بیٹے نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور جواب میں ہاں کیا، واقعی اگر تم چاہو تو میرے خادم بن سکتے ہو، لیکن تم کام کیا کر سکتے ہو؟ قافلے کے باقی لوگ یہ طے کر چکے تھے کہ ہر رات باری باری کوئی ایک شخص قافلے کی نگرانی کرے گا تاکہ باقی سب آرام سے سو سکے۔ اس نوجوان نے اعتماد سے کہا، ہر رات کی نگرانی کا کام آپ مجھے دے دو، میں پہرے پر رہوں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ قافلے کو بحفاظت منزل تک پہنچا دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے، میں جو بھی کروں تم لوگ مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا اور نہ ہی میرے کام میں مداخلت کرنا۔ تاجر کے بیٹے اور دیگر قافلے والوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن اس نوجوان کی خود اعتمادی مضبوط لہجے میں انہیں مطمئن کر دیا۔ سب نے اس کی شرط مان لی اور یوں نوجوان قافلے میں شامل ہو گیا۔ سب ایک نئی عزم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ہر رات جب قافلہ سونے کے لیے رکتا تو وہاں نوجوان خادم سے پہرے پر کھڑا ہو جاتا۔ اس کی حفاظت میں قافلہ سکون سے سو جاتا۔ کئی مرتبہ اس نے قافلے والوں کو جنگلی جانوروں سے بچایا اور خود کو مشکل میں ڈالا، لیکن تاجر کے بیٹے کے دل میں اب بھی یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ اس نے مجھ سے ایسا عجیب وعدہ کیوں لیا؟ ایک رات ان کا ارد گرد جلتی ہوئی آگ دکھائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہاں کوئی خطرہ ہے۔ اس نوجوان خادم نے اپنا کام خاموشی سے شروع کیا۔ وہ قافلے کے باقی افراد کو جگانے کے بجائے خفیہ طور پر وہاں سے دور ہوا اور جھاڑیوں کی اوڑ لیتے ہوئے روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ڈاکوؤں کا ایک گروہ بیٹھا تھا اور بھی بڑی لوٹ مار کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اس نے جلدی میں کوئی قدم اٹھانے کے بجائے ان کی باتوں کو غور سے سننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کا سردار سے کہہ رہا تھا کہ وہ اگلے دن قافلے پر حملہ کریں گے اور انہیں لوٹ لیں گے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ قافلے کے لیے خطرہ بننے والے ہیں تو اس نے دل ہی دل میں اپنی حکمت عملی تیار کی۔ وہ بلا جھجک آگے بڑھا اور اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور ایک ڈاکو نے حیران ہو کر پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، میں بھی ایک چور ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ ڈاکو نے اسے ایک لمحے کے لیے غصے سے دیکھا، پھر اچانک قہقہ لگایا اور کہنے لگا، اچھا اگر تم واقعی چور ہو تو ہمارے ساتھ مل کر لوٹ مار کرو، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ نوجوان خادم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، اس بے حال قافلے کو لوٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، چلو کسی بڑی جگہ کو لوٹتے ہیں۔ ڈاکوؤں نے پرجوش ہو کر پوچھا، کون سی جگہ؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہ ہم بادشاہ کے خزانے کو لوٹیں؟ مجھ میں بھی ایک خوبی ہے کہ میں بڑی سے بڑی دیوار فوراً پھلانگ سکتا ہوں۔ یہ تجویز سن کر سب ڈاکو خوشی سے اچھل پڑے اور فوراً اس منصوبے پر عمل کرنے کو تیار ہو گئے۔ کوئی سب مل کر شہر کی طرف روانہ ہوئے اور رات کی تاریکی میں بادشاہ کے محل تک پہنچ گئے۔ محل کی دیواریں بہت اونچی اور مضبوط تھیں، لیکن وہاں نوجوان ایک چھلانگ میں دیوار پھلانگ کر اوپر چڑھ گیا اور ایک رسی ان کی طرف پھینکی۔ اس کے پیچھے پیچھے تمام ڈاکو بھی اوپر چڑھنے کی تیاری کرنے لگے۔ جیسے ہی ایک ڈاکو اوپر پہنچا، چپکے سے اسے مار ڈالا، نیچے پھینک دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے۔ ایک ایک کر کے سامنے کے اوپر چڑھتے گئے اور سب کا انجام وہی ہوا۔ آخر میں ڈاکو کا سردار اوپر پہنچا اور نوجوان خادم نے اسے بھی مار ڈالا۔ اب اس نے تمام لاشوں کو خزانے کے کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ یہ کام نہایت سنجیدگی اور خاموشی سے کر رہا تھا، جیسے اسے کسی راز کی حفاظت کرنی ہو۔ اسی دوران اس کی نظر بادشاہ کے تخت پر پڑی، جہاں ایک خوفناک سانپ بیٹھا تھا۔
اس نے بغیر آواز کی اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی وار سے سانپ کا خاتمہ کر دیا۔ خزانے کی کامیاب حفاظت کرنے کے بعد دیوار سے نیچے اترا اور بادشاہ کی خوابگاہ کی طرف بڑھا۔ جب وہ بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ بادشاہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس نے کمرے کا سامان الٹ پلٹ کر دیا اور بادشاہ کی ایک ٹانگ پر ایک نشان بنا دیا تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ یہاں آیا تھا۔ پھر جلدی سے باہر نکل گیا۔ تمام کام انجام دینے کے بعد خاموشی سے قافلے کی طرف لوٹ گیا۔ دیکھا وزیر کو بادشاہ نے یہ سب دیکھا اور وزیر کو کہنے لگا، مجھے شک ہے کہ رات کو کمرے میں کوئی آیا تھا، کیوں نہ کہ کمرے کا سامان بکھرا ہوا ہے۔ وزیر کہنے لگا، حضور میرے پاس بھی ایک اہم خبر ہے۔ خزانے کے کمرے میں کچھ آدمیوں کی لاشیں پڑی ہیں جو بظاہر چور معلوم ہوتے ہیں اور تخت پر ایک مرا ہوا سانپ بھی پڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بہت عجیب واقعات ہیں، لیکن سنو، کسی کو اس کی تفصیل کی خبر نہ ہونے دو۔ پھر اگلے دن بادشاہ نے شہر میں اعلان کروایا کہ جو کوئی بتا سکے گا کہ گزری رات دربار میں کیا ہوا تھا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر کئی لوگ آئے اور اپنی اپنی کہانیاں سنانے لگے، لیکن بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ دن گزرتے گئے لیکن کوئی بھی حقیقت نہ بتا سکا۔ آخرکار بادشاہ نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا۔ وزیر نے بتایا کہ شہر کے قریب ایک تاجر قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ کچھ جانتے ہوں۔ جب بادشاہ کے قاصد قافلے تک پہنچے تو سب نے یہی بتایا کہ انہیں اس واقعے کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ اسی وقت عبداللہ کا نوجوان خادم آگے بڑھا اور کہنے لگا، میرا مالک اس بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ عبداللہ ہکا بکا رہ گیا، اپنے خادم کی طرف غصے سے دیکھنے لگا، لیکن خادم نے چپکے سے کہا، اپنا وعدہ مت بھولیے، میں جو کہوں گا آپ نے ماننا ہے اور سوال نہیں کرنا۔ بادشاہ کے قاصدوں نے تاجر کے بیٹے کو دربار آنے کی درخواست کی، لیکن نہ جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ تب اس کا خادم بولا، مالک، ہمیں بادشاہ کی آگیا کا پالن کرنا چاہیے۔ یہ سن کر تاجر کے بیٹے نے اپنے خادم کی بات مان لی اور دونوں بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ جب وہ دربار پہنچے تو بادشاہ نے فوراً پوچھا، بتاؤ تم لوگوں نے رات کو کیا دیکھا؟ نوجوان خادم بولا، حضور میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، لیکن میرے مالک یہاں موجود تھے اور انہوں نے سب کچھ دیکھا اور ایک ایک بات مجھے بتائی۔ بادشاہ کہنے لگا، جلدی بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا؟ نوجوان خادم نے پوری کہانی سنا دی اور بادشاہ کو بتایا، آپ کی ٹانگ پر ایک نشان بھی بنایا گیا تھا۔ بادشاہ نے جب اپنی ٹانگ دیکھی تو نشان موجود تھا۔ اسے ان کی سچائی پر یقین ہو گیا اور وہ کہنے لگا، تم نے سانپ اور ڈاکوؤں کو مار ڈالا، یوں میری زندگی اور خزانے کی حفاظت کی، مانگو تم دونوں کیا انعام چاہتے ہو؟ نوجوان خادم نے عاجزی سے جواب دیا، حضور میں نہیں، میرا مالک انعام کا حقدار ہے۔ پھر بادشاہ نے تاجر کے بیٹے کو سونے اور زیورات سے بھرا صندوق انعام میں دیا۔ جب یہ بادشاہ سے انعام لے کر واپس لوٹ رہے تو عبداللہ بہت حیران تھا کہ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس نوجوان خادم نے ہر موقع پر میری حفاظت کی اور اب مجھے اتنے بڑے خزانے کا مالک بنا دیا۔ یہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ اس کی شناخت کیا ہے؟ آخرکار اس نے پوچھا، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ تم کون ہو اور اتنے دنوں سے میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ عبداللہ کا خادم مسکراتے ہوئے بولا، تم مجھے نہیں جانتے، لیکن میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے تم نے ایک قرض ادا کیا تھا، آج میں نے تمہارا قرض چکا دیا، لیکن اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے اور مجھے واپس جانا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے خادم جس تیزی سے پہلی بار نمودار ہوا تھا اسی تیزی سے واپس پلٹا اور عبداللہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تاجر کا بیٹا حیرت میں ڈوب گیا اور اس واقعے نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ کبھی یہ نہ جان سکا کہ وہ خادم حقیقت میں کون تھا، کیا وہ اسی لاش کا سایہ تھا، ایک انسان تھا یا خدا کی بھیجی ہوئی غیبی مدد؟ حقیقت جو بھی تھی، لیکن عبداللہ یہ بات سمجھ چکا تھا کہ انسان بے لوث نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی اور اچھے اعمال کا بدلہ ہمیشہ کسی نہ کسی صورت واپس لوٹ کر آتا ہے۔ تو یہ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔